حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایوان تصوف میں ملفوظات کے چراغ جلائے. تب آگے بڑھائیے اسلام. جب فرید الملت والدین حضرت بابا فرید الدین نے فریدیت کا لباس سیبتن کیا, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب محبوب الہی نے محبوبیت کی چادر اوڑھ کر سلسلہ چشت کو کشمیر سے کنیا کماری تک پہنچایا, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب کریئر کے صابر نے صبر کی نئی داستان لکھی, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب وہ علی شاہ قلندر نے قلندری کا نیا جلوہ دنیا کے سامنے پیش کیا, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب مخدوم شملہ نے اشرفیت کا چراغ جلایا, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب مشائخ کالپی نے پوری دنیا سنیت کے چہرے پر اجالے کا سما دیا, تب آگے بڑھائیے اسلام. جب مہریرہ کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنی گود میں لیا, تب آگے بڑھائیے اسلام. اور دلشاد رضا کو ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہہ لینے کی اجازت دے دو کہ جب نجدیت, جب وہابیت, جب بدعقیدگی کا طوفان بدتمیزی پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا, تب نقی رضا کا بیٹا امام احمد رضا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا سنیت کو بچنے کا پیغام دے رہا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. عزیزان ملت اسلامیہ وہ اعلیٰ حضرت کہ جن اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شہزادے عطا فرمائے تھے جو علم و عمل میں اپنے والد گرامی کے سچے دانشین تھے. ایک علامہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, دوسرے مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حجت الاسلام علامہ حامد رضا کے بیٹے مفسر اعظم ہند علیہ الرحمہ علامہ ابراہیم رضا کو بچپن ہی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے مفتی اعظم کی شہزادی کے ساتھ رشتہ نکاح میں منسلک فرما دیا تھا. حضور تاج الشریعہ انہی کے فرزند ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ تاج الشریعہ کو نسب کے اعتبار سے کتنی عظیم و رفیع نسبت حاصل ہے کہ تاج الشریعہ کے والد مفسر اعظم ہیں, آپ کے دادا حجت الاسلام ہے, آپ کے نانا مفتی اعظم ہے, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاج الشریعہ کے پر نانا بھی ہے اور پر دادا بھی ہے. یعنی حضور تاج الشریعہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تک پہنچتا ہے. حضرت ان بافیض برکتوں کی نسبتوں نے حضور تاج الشریعہ کو کمال سیرت, جمال صورت, علمی جلالت اور باطنی طہارت کا حسین گلدستہ بنا دیا تھا. آپ کے آبائی کرام کے فیض کرم نے آپ کو ایسا نوازا کہ آپ کی ساتھ ان کے محسن و کمالات کا مظہر کامل نظر آتی تھی. خدا کی قسم جب تاج الشریعہ کے والد مفسر اعظم ہند جو علامہ ابراہیم رضا ہے, قدرت نے ان کو قوت خطابت کا وہ تحفہ عطا فرمایا تھا, وہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ جب مفسر اعظم ہند خدا کی قسم خطاب کرتے تو علمی نکات ایسے پیش کرتے تھے کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے تھے. خدا کی قسم وہ علامہ ابراہیم رضا جو سنتا وہی کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ جب اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بولنے کی یہ شان ہے تو یقیناً ان کے والد حجت الاسلام کے بولنے کا مقام کیا رہا ہوگا. لیکن حضور تاج الشریعہ کو خدا کی قسم یہ وراثت میں ملا تھا کہ جب مسند خطابت پر جلوہ فگن ہوتے تو خدا کی قسم تاج الشریعہ کی خطابت سن کر مفسر اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. آپ کی خطابت میں نہ عامیانہ سطحی باتیں ہوتی تھی, نہ لچھے دار الفاظ کی بھرمار, بلکہ تاج الشریعہ کا ہر ایک خطاب علمی نکات پر مشتمل ہوتا تھا جس کو سن کر سامعین کی روح ایمانی جھوم جاتی تھی. اہل علم و فضل بے ساختہ نعرے داد و تحسین بلند کرنے لگتے تھے. تاج الشریعہ وہ کہ جن کے نانا تاجدار اہل سنت سرکار سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان مفتی اعظم کو مفتی اعظم خدا کی قسم کہ جس نے ان کے زمانے میں مفتی اعظم کو دیکھا کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مفتی اعظم ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت کے متقی اعظم وہ حضور تاج الشریعہ کے نانا حضور
سرکار مفتی اعظم عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے کہ بحیثیت مرشد خدا کی قسم مفتی اعظم کی یہ شان تھی کہ شاید دنیا میں کوئی ملک ایسا ہو جہاں سرکار مفتی اعظم کے اچھے خاصے مریدوں کی تعداد موجود نہ ہو، اور ملک ہندوستان میں تو آپ کے مریدوں کی کوئی حد و شمار ہی نہ تھی۔ مفتی اعظم وہ کہ آپ کے دور میں جتنے پیر تھے تمام پیروں کے اتنے مرید نہ تھے جتنے تنہا مفتی اعظم۔ نقیب اعظم ہندوستان علامہ یوسف صاحب کہہ رہے تھے تاج الشریعہ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے بڑے دیوانے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہی آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے مفتی اعظم کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ جہاں آپ چلے جاتے مخلوق خدا کا ازدحام جمع ہو جاتا۔ آدھی رات کے وقت بلا اطلاع مفتی اعظم اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی تشریف لے جاتے تو صرف وہ گاؤں ہی کے لوگ نہیں بلکہ آس پاس کے لوگ بھی امڑ پڑتے تھے۔ مفتی اعظم کی حضرات مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ رشے میں بیٹھ کر جب بریلی میں سفر کرتے، رشے میں بیٹھ کر جب راستوں سے گزرتے تو دیکھنے والے دیوانہ وار پیچھے دوڑنے لگتے۔ خدا کی قسم آپ کی مقبولیت کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت مفتی اعظم نے مثال فرمایا اس وقت نہ ٹیلی فون تھے، نہ موبائل عالم وجود میں آیا تھا، نہ ٹیلی فون میں ایس ٹی ڈی اور آئی ایس ٹی کی کوئی سہولت تھی، مگر اس کے باوجود مفتی اعظم کی نماز جنازہ میں دنیا بھر سے آنے والے تقریباً 25 لاکھ دیوانوں کا سیلاب کھاتے مار رہا تھا۔ خدا کی قسم وہ سرکار مفتی اعظم ہے۔ دیکھیے کہ جب سن 1972 میں اتر پردیش کا گورنر اکبر علی نے چاہا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کی دستبوسی کی جائے، مفتی اعظم کی دعائیں لی جائے، مفتی اعظم کی زیارت کی جائے، سن 1972 میں اتر پردیش کا گورنر اکبر علی چلا، خبر پہنچائی میں آ رہا ہوں بریلی شریف، اعلیٰ حضرت کے مزار پر بھی حاضری دینا ہے اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم کی زیارت۔ اب آج کے دور کا اگر کوئی ہوتا تو چوڑا ہو جاتا کہ مجھ سے ملنے کے لیے وقت کا گورنر آ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم مفتی اعظم کو معلوم پڑا کہ اتر پردیش کا گورنر اکبر علی آپ پہنچا ہے بریلی میں، ان قریب آنے والا ہے خانقاہ میں، ان قریب آنے والا ہے خانوادے میں، جو مجھ سے ملاقات کا متمنی ہے۔ فوراً سرکار مفتی اعظم نے سب کچھ کو چھوڑا اور رشا منگا کر پرانا شہر تشریف لے گئے۔ اتر پردیش کا گورنر اکبر علی آیا، معلوم کیا اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاجدار اہل سنت قطب عالم سیدی سرکار مفتی اعظم کہاں ہے، اس لیے کہ مجھے زیارت کرنا ہے مفتی اعظم کی، مجھے دیدار کرنا ہے مفتی اعظم کا۔ بتایا گیا سرکار مفتی اعظم پرانا شہر تشریف لے گئے ہیں، پہنچا اعلیٰ حضرت کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، اعلیٰ حضرت کے مزار پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد پلٹ کر واپس آیا اور آپ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ بلا پھر ملاقات پر ملاقات نہ ہو سکی اور ملاقات پر کی محرومی پر افسوس کرتے ہوئے یہی اتر پردیش کا گورنر بغیر ملاقات ہوئے واپس پلٹ گیا اور یہ کہتا ہوا چلنے لگا، باقی مفتی اعظم کے تقوی کو سلام، مفتی اعظم کے تقوی کو سلام۔ اگر آج کا دور کا چلتا پھرتا کوئی مفتی ہوتا تو کھڑے ہو کر میرا ویلکم کرتا، لیکن یہ دنیا کا کوئی چلتا پھرتا مفتی نہیں، اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم۔ آپ دیکھیں کون سرکار مفتی اعظم ہے، آپ جانتے ہیں آپ بڑے شہدائی ہیں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے۔ آئیے دیکھیے وہ سرکار مفتی اعظم ہے کہ خدا کی قسم ٹرین میں سفر کرتے اور اگر ٹرین نماز کے وقت کسی اسٹیشن پر رکتی تو مفتی اعظم ہمراہیوں کے ساتھ باہر تشریف لاتے اور جماعت سے نماز شروع کر دیتے۔ نماز پڑھنے کے بعد مریدوں سے ارشاد فرماتے، اے میرے غلاموں یاد رکھو ٹرین چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نواسے پیارے نواسے حضور تاج الشریعہ کو ایسا نوازا، خدا کی قسم ایسا نوازا کہ اب ان کی شان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جب مکہ عزیزان ملت اسلامیہ وزیر اعظم نے چاہا کہ مفتی اختر رضا سے ملاقات کی جائے، شوٹ میں بیان کر رہا ہوں، اور میرے تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد کو معلوم ہوا کہ مکہ وزیر اعظم ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، حضرات جیسے ہی اس کی آمد حضرات
सरकारी गवर्नमेंट गेट हाउस में होती है। सरकार ताजुश्शरिया ने फौरन बरेली से सफर किया बहेड़ी का, और आज बहेड़ी तशरीफ ले गए। खुदा की कसम, जैसे ही उसने मालूम कराया मुझे मुफ्ती अख्तर रजा से मुलाकात करना है, बताया गया ताजुश्शरिया अज़हरी मियां बरेली शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए हैं। उसने कहा कोशिश की जाए, मैं उन्हीं से मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन ताजुश्शरिया बाहर जा चुके हैं, आप बहेड़ी में हैं। लोग भी नहीं चाहते थे कि आप मुलाकात करें। लोगों ने मुतअद्दिद मर्तबा ताजुश्शरिया की बारगाह में अपनी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया। एक आलिम दीन कहते हैं कि मैंने भी आगे बढ़कर ताजुश्शरिया की बारगाह में अर्ज किया, सरकार आपने मुलाकात नहीं की, आप बरेली शरीफ से बहेड़ी आ गए, लेकिन हो सकता है कि उसके कदम दरगाह में पहुंचे। इतना कहना था कि ताजुश्शरिया के चेहरे पर जलाली कैफियत तारी हो गई और पुरजलाल अंदाज में इरशाद फरमाया, मौलाना खामोश हो जाओ। इसलिए कि याद रखो, जब मैं बरेली शरीफ से बहेड़ी के लिए चला था तो पहले नाना के मजार पर पहुंचा था और अपने नाना मुफ्ती आजम से कहा था, मेरे नाना जान मुफ्ती आजम, आपने ऐसे लोगों से ज़ाहिरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं की है। मेरा ईमान अकीदा है कि आप अब भी जिंदा है और साहिब तसर्रुफ भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भी आप मुलाकात ना करें, यानी उसको अपनी बारगाह तक लाने दे। खुदा की कसम, हिस्ट्री को उठाओ, तारीख का मुताला करो। वज़ीर आज़म ने कोशिश बहुत की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। बगैर आला हजरत मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए वापस चला गया। खुदा की कसम, मैं जलालाबाद वालों, इसको या तो मुफ्ती आज़म की करामत कहिए या मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश्शरिया की ज़बान की तासीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया, अब आप कहेंगे कि ताजुश्शरिया ही पे आपने बोलने लगा। नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा कारी यूसुफ साहब कह रहे थे, आप दिल खोल कर ताजुश्शरिया को बोलिए। आइए मैं थोड़ा सा और वक्त लेता हूँ। ताजुश्शरिया, क्योंकि मुफ्ती शाहिद साहब का हमारा एक गांव है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जो पूदला के नाम, पूदली के नाम से जाना जाता है। आपने उस गांव को छोड़ा और आप दिल्ली में रहने लगे, हम काशीपुर में रहने लगे, लेकिन गांव आज भी है, जमीन आज भी है, खानदान आज भी है। मुफ्ती शाहिद साहब से मैंने कहा था, दिल चाहता है कि ताजुश्शरिया के इस इलाके में आमद हो जाए, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में सरकार मुफ्ती आज़म 3 मरतबा आए हैं, हुजूर ताजुश्शरिया की आमद नहीं हुई। कहा ठीक है, कोशिश की गई, सरकार ताजुश्शरिया ने दिन की तारीख अता फरमाई, हलचल पूरे इलाके में मचा दी गई। फुला तारीख में शहजादा आला हजरत नवासा मुफ्ती आज़म हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ ला रहे हैं। हजरत वहाबियत में हंगामा था कि आज तक न हमने किसी ने आला हजरत को देखा, न उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम को देखा, न उनके दूसरे बेटे मुफ्ती आज़म को देखा, लेकिन आ रहे हैं उन्हीं मुफ्ती आज़म के नवासे, आ रहे हैं उन्हीं हुज्जतुल इस्लाम के पोते। आज दिल भर के देखना है, देखो तो सही। बरेली वाले उनके इल्म की बड़ी तारीफ करते हैं, उनके हुस्न जवान की बड़ी तारीफ करते हैं। खुदा की कसम, ऐ हजरत 3 हिस्से सुन्नियत के इकट्ठा थे, एक हिस्सा वहाबियत का था। पूरे इलाके के वहाबी चलकर आए थे कि हमें उनको देखना है, जिनकी खूबसूरती का चर्चा हर सुन्नी आलिम करता है, हमें उनकी ज़ियारत करना है, जिनके इल्म का चर्चा हर सुन्नी आलिम करता है। खुदा की कसम, आप चलिए सुबह को, और उसी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक गांव खटाई है जहां आज तक एक भी सुन्नी पैदा नहीं हुआ, पूरा गांव वहाबियत का है। उस गांव वहाबी से भी नदीम नाम का एक वहाबी आया, और जब बैठ करके ताजुश्शरिया की ज़ियारत की, खुदा की कसम, ताजुश्शरिया का फैज़ान बरसा। उसी वक्त दिल ही दिल में तौबा की, और जब बैठ का ऐलान किया तो सबसे पहले उसी ने खड़े होकर कहा, ऐ सुन्नियों, याद रखो मैं उस गांव का हूं जिस गांव में कोई सुन्नी नहीं आज तक वहाबी था, लेकिन आला हजरत के बेटे का चेहरा देखकर अब वहाबी नहीं बल्कि सुन्नियत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे ताजुश्शरिया, फैज़ाने सरकारे ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर।
اے تاج الشریعہ سے محبت کرنے والوں، پیغام دیکھو آج بھی اکیلا تنے تنہا پورے گاؤں میں سنی ہے. خاندان والوں نے چھوڑ دیا، قبیلے والوں نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، محلے والوں نے چھوڑ دیا، پورے گاؤں نے چھوڑ دیا. حضرات گرامی حقہ پانی بند کر دیا. کہا کسی کے یہاں دعوت نہیں ہوگی، کوئی تمہارے مردے میں جینے میں، کوئی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوگا. اس نے کہا خاندان قبیلے کو چھوڑ سکتا ہوں، گاؤں علاقے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے بیٹے تاج الشریعہ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ملت اسلامیہ اکیلا تانے تنہا پورے گاؤں میں اکیلا سنی ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے آخر تم سنی کیوں ہو، چھوڑ دو، وہاں بھی لوگ مجبور کرتے ہیں مولوی آ کر، تو وہ کہتا ہے کچھ تو میں جانتا نہیں ہوں. اگر تم مجھے پھر سے وہابیت میں داخل کرنا چاہتے ہو تو جیسا چہرہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے تاج الشریعہ کا تھا، دارالعلوم دیوبند سے لے کر نس تک کوئی ایسے چہرے والا عالم دین سبحان اللہ سبحان اللہ جو تاج الشریعہ کے ایسا چہرے والا، ایسی نورانیت والا کوئی لے کر آؤ. اور وہ تاج الشریعہ کہ جب پہنچے تھے لدھیانہ میں، آپ نے کہا کہ سہارنپور میں تنے تنہا اکیلے حکیم محمد احمد رہتے ہیں کہ جو تنہا بریلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں. مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، 1300 کچھ مسجدیں سہارنپور میں ہیں. لیکن جلال آباد والوں، آپ چاہے ریلوے اسٹیشن پر پہنچو، چاہے بس اسٹینڈ پر پہنچو، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکشا پولر سے کہ ہمیں جانا ہے حکیم محمد احمد کے یہاں، بلکہ اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمیں بریلویوں کے مدرسے میں جانا ہے. سبحان اللہ. پہنچائے گا. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر میں آرام کر رہا تھا، تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا کہ مدرسے کے طالب علم چل کر کے آئے اور انہوں نے کہا حضور بہار، حضور تاج الشریعہ آئے ہیں، حضور ازہری میں آئے ہیں. حکیم محمد احمد صاحب قبلہ جن کا وصال ہو گیا، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ یوسف صاحب قبلہ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حکیم صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا. حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا جب بچوں نے آ کر کہا باہر گاڑی کھڑی ہے اور ازہری میاں تشریف لائے ہیں، آپ چلیے ملاقات کریے، آپ کو بلا رہے ہیں، تو حکیم صاحب کہنے لگے بچوں تمہیں غلطی ہو گئی، کوئی اور آئے ہوں گے، اس لیے کہ ازہری میاں کو اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ بریلی شریف سے سہارنپور آئے. پوری دنیا میں ان کی ضرورت ہے، وہ تو باہر کے دورے فرماتے ہیں، کوئی اور ہوگا، صحیح سے معلوم کرو. بچے پھر گاڑی کے قریب آئے، پھر تحقیق کی، جا کر کے بتایا حضور کوئی اور نہیں ہے بلکہ ازہری میاں ہے. حکیم صاحب کہنے لگے بچوں سے میں نے کہا اچھا کہ یہ دیکھ کر آؤ کہ جو پیر گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے. خدا کی قسم حکیم صاحب کہہ رہے تھے جب بچوں سے میں نے یہ کہا تو بچوں نے آ کر کہا حضور جو گاڑی میں پیر بیٹھے ہیں ان کا چہرہ ایسا ہے کہ جب سے سہارنپور میں ہم پڑھ رہے ہیں آج تک پوری زندگی میں ایسا نورانی چہرہ ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکیم صاحب کہتے ہیں جب میں نے بچوں کی زبانی یہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی اور نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ ہیں. میں چلا اور جیسے ہی چل کر کے پہنچا تو گاڑی میں تاج الشریعہ جلوہ فکن تھے. میں آگے بڑھا، میں نے قدم بوسی کی، 10 بوسی کی، اصرار کیا حضور گاڑی سے باہر تشریف لائے. میں اپنے گھر میں لے گیا. حضرات فرماتے ہیں 2 گھنٹے تک حضور تاج الشریعہ نے میرے حالات کو سننے کے بعد 2 گھنٹے تک خدا کی قسم مجھے وہ دے دیا جو پوری زندگی میں آج تک کسی پیر نے مجھے نہیں دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیر تاج الشریعہ کی یہ شان تھی کہ جس علاقے میں چلے جاتے تھے پورا علاقہ سمیٹ لیتے تھے. تاج الشریعہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، خدا کی قسم جس طرف کا دورہ فرماتے تھے پورا علاقہ سمٹتا چلا آتا تھا. اب ایمانداری سے بتاؤ کہ جب تاج الشریعہ کی شان کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے مقام کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ پر بول دیا. اب اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا کربلا پہ بھی بول دیں. 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے تقریباً مجھے 35 منٹ ہو چکے ہیں، 40 منٹ کے قریب. حضرات محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور چاہ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ،
اور مہک کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، آپ علامہ شرافت علی صاحب قبلہ ازہری مقدس اللہ علی کے پر نور چہرے کو نہ دیکھے بلکہ آپ میری طرف بھی دیکھیں۔ حضرت نے الحمدللہ پورے جلسے کے وزن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ان کی عمر میں ان کے علم میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ چاہے کر ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیے کربلا آپ نے سنا ابھی الحاج طاہر رضا کی زبانی کربلا کے تعلق سے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے نبی نے حسین کو اپنی پشت پر سوار کیا تھا، ہزار لوگ علماء بیان فرماتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نبی سواری بنے تھے، حسین سوار تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اس کو باقی نہیں رکھا تھا، بلکہ حسین نے عرض کیا تھا نانا جان آج آپ سواری ہیں، آپ سواری ہے، حسین سوار ہے، لیکن نانا جان ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ کا دین ہوگا، آپ کا دین ہوگا، آپ کا مذہب ہوگا، آپ کی شریعت ہوگی۔ نانا جان آج حسین سوار ہے، سارے انبیاء کا سردار سواری بنا ہے، لیکن جب باطل کی قوت کو چیلنج کیا جائے، جب باطل کی قوت چیلنج کرے گی، جب کعبے کی عظمت کو پامال کیا جائے گا، جب آپ کی شریعت کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، تو نانا جان اس وقت میں حسین سواری بن جائے گا اور حسین کے کندھے پر عظمت اسلام سوار ہوگا، حسین کے کندھے پر عظمت دین سوار ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بیٹے حسین اگر ایسے میں تم گر گئے تو کیا ہوگا؟ حسین عرض کرتے ہیں نانا جان دنیا میں کوئی ماں اپنے سینے میں ایسا دودھ نہیں لائی ہے کہ جو اپنے لال کو پلا دے، جو حسین کو گرا دے، اس لیے کہ نانا جان حسین بچپن میں ایک مرتبہ گرا تو اپنے خطبے کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا، تو جس حسین کو نبیوں کا نبی اٹھا لے اسے کوئی مائی کا لال گرا دے۔ آئیے دیکھیں کون امام عالی مقام ہے، عزیزان وہ امام عالی مقام کہ جن کی شہادت کی خبر خود مولا علی نے دی، اسی میدان میں بیدار ہو کر مولا علی نے فرمایا تھا کہ گھوڑے یہاں ہوں گے، کچابے یہاں ہوں گے، خون یہاں بہے گا، شہادت یہاں ہوگی۔ علی آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، آج اگر بیٹا نظروں سے اوجھل ہو جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، لیکن علی کو معلوم تھا کہ حسین شہید کیا جائے گا، لیکن علی بھی بچنے کی بات نہیں کرتے۔ حسین کی شہادت کی خبر پورے علاقے اور اطراف میں پھیل گئی، حضرت سعد کو معلوم، سعید کو معلوم، طلحہ کو معلوم، زبیر کو معلوم، حضرت خالد بن ولید کو معلوم، ابو عبیدہ ابن جراح کو معلوم، حضرت عمار کو معلوم، بلال حبشی کو معلوم، سلمان فارسی کو معلوم، ابو ہریرہ کو معلوم، ابو دردہ کو معلوم، جناب والا صدیق اکبر کو معلوم، فاروق اعظم کو معلوم، عثمان غنی کو معلوم، مولا علی کو معلوم، خاتون جنت خاندان اہل بیت اطہار پورا علاقہ جانتا ہے کہ حسین شہید کیے جائیں گے، لیکن کوئی بچنے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ اگر حسین کو بچایا گیا تو شریعت کون بچائے گا، حسین کو بچایا گیا تو اسلام کون بچائے گا، حسین کو بچایا گیا تو شریعت کا تحفظ کون کرے گا۔ اس لیے سب کو معلوم تھا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی تبھی اسلام کی مکمل حفاظت۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، محبت حسین، نعرہ تکبیر۔ پوری طاقت خرچ کر دینا ہے آج، اس لیے کہ آپ کسی اور کے نام پر خرچ نہیں کریں گے بلکہ امام پاک کے نام پر خرچ کریں گے۔ الحمدللہ یہ رہنمائی فرماتے ہیں، خطیب ہو تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، شاعر ہو تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے اس پاک میں اس منبر نور کی نقابت اور نظامت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ علامہ یوسف رضا کا کمال نہیں بلکہ ان پہ اعلیٰ
حضرت کا فیضان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ دیکھیے، عزیزان ملت اسلامیہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ بارش کے فرشتے نے آ کر کے خبر دی اور مٹی لا کر کے دی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھیے، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی کے قریب حضرت ام سلمہ ہے، مصطفیٰ نے مٹی کو لیا اور ام سلمہ کو دیتے ہوئے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا فاطمہ کا جگر پارا شہید ہو چکا ہے۔ بات تو یہ تھی کہ بیٹا فاطمہ کا، لیکن رسول اللہ نے مٹی دی ام سلمہ کو۔ حضرات اس مٹی کو میرے پیغمبر نے فاطمہ کو نہیں دی کہ بیٹی فاطمہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اس مٹی کو میرے پیغمبر نے علی کو نہیں دی کہ علی اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، اس مٹی کو میرے رسول نے حسن مصطفیٰ کو نہیں دی کہ حسن مصطفیٰ اس کو سنبھال کر رکھنا، خاندان کے دیگر افراد کو نہیں دی، بلکہ وہ مٹی ام سلمہ کو دی۔ نوٹ کرو کہ خدا کی قسم وہ مٹی فاطمہ کو نہ دے کر ام سلمہ کو دینا یہ میرے رسول کی غیب دانی ہے، اس لیے کہ میرے رسول جانتے تھے کہ جس وقت میں میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس وقت میں نہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوگے، بلکہ اس وقت میں ام سلمہ۔ امام حسین حضرات گرامی آپ کی عمر پاک بڑھنے لگی روز بروز، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب ظاہری طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو یزید جبری طور پر خود خلیفہ بن بیٹھا۔ حضرت لطیب اعظم ہندوستان کی اجازت لے کر میں کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت میں جتنے سلاسل چلتے ہیں تو یہاں سب کو خلافت ملتی ہے، یزید کو کھلی مطالبہ کیا۔ اب ولید پہنچا، امام حسین سے کہا حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ میرے امام فرماتے ہیں بنی سن لے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جن ہاتھوں کا بوسہ رسول اللہ نے لیا ہے، یہ ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ ولید نے کہا حسین حالات بگڑ جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میرے حسین نے فرمایا ولید سن لے، اگر ضرورت پڑے گی تو 18 سال کا علی اکبر دے دوں گا، ضرورت پڑے گی تو حسین اپنا گلا کٹانے کو تیار ہو جائے گا، لیکن یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ جلال آباد والوں، خدا کی قسم میرے امام نے اپنی ہاتھ کی کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ گلا کٹا دیا جائے گا، ہاتھ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ گلا کٹے گا تو علی اصغر کے والد کا ہوگا، گلا کٹے گا تو علی اکبر کے والد کا ہوگا، گلا کٹے گا تو قاسم کے چچا کا ہوگا، گلا کٹے گا تو عباس کے بھائی کا ہوگا، گلا کٹے گا تو شہربانوں کے شوہر کا ہوگا۔ لیکن یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھوں میں نبوت کا ہاتھ ہے، رسالت کا ہاتھ ہے، صداقت کا ہاتھ ہے، خلافت کا ہاتھ ہے، شجاعت کا ہاتھ ہے، فاطمہ کی طہارت کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھو اگر گلا کاٹا گیا تو حسین کی ساتھ جائے گی، اور ہاتھ دے دیا تو شریعت کی اوقات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ آباد علامہ صوفی باصفا محب گرامی حضرت علامہ شرافت علی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی جو اس جلسے کے مربانی ہیں، اگر اجازت دے تو میں تھوڑا سا حضرات یہ مسکرائیں گے تو جان آ جائے گی، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو مسکرانے پر بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیے کون امام عالی مقام، وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے انکار کر دیا، گلا دے دیا جائے گا، ہاتھ نہیں دیا جائے گا، کتنی حفاظت فرمائی میرے امام نے اپنے ہاتھ کی کہ ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ آج دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ آپ کو ہمیں ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے علامہ مفتی آصف رضا برکاتی کا نایاب خطاب سننا ہے، جو 11 زبانوں میں بولتے ہیں الحمدللہ۔ علم کی چٹان اور علم کے پہاڑ ہیں پتلے دبلے
ظاہری طور پر لیکن اللہ نے علم سے نوازا۔ ماشاءاللہ دیکھیے حضرت آ رہے ہیں، بالکل کھڑے ہو گئے، جو لوگ پیچھے کرسیوں پہ وہ آگے آ جائیں، آگے کچھ کرسیاں خالی، موقع اچھا ہے۔ حضرت آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی عاصم رضا صاحب قلعہ برکاتی، مفتی عاصم صاحب قلعہ ساؤتھ افریقہ، مفتی عاصم صاحب قلعہ ساؤتھ افریقہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی محمد عاصم صاحب قلعہ ساؤتھ افریقہ، علماء اہل سنت، ہم علامہ مفتی عاصم صاحب قلعہ برکاتی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ایک کرسی اور لے لو حضرت، پیچھے والی کرسی پہ لے لیجیے، بعد میں مسافر کا موقع ملے گا، حضرت کو آنے دیں اور آپ لوگ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت جلد حضرت کا خطاب سنیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہم کمیٹی کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی جلال آباد میں حضرت تشریف لائے۔ بیٹھ جائیے، تقریر سنیے، بڑی کامیاب تقریر ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑھ جائیے، آپ کو امام علی مقام امام حسین کی محبت کا واسطہ، آپ اگر ضرورت سے جا رہے ہیں تو بہت جلدی فارغ ہو کر آ جائیں، اس لیے کہ ہندوستان کا وہ انمول ہیرا، مناظر اعظم ہندوستان، ماہر علوم و فنون، ناظر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عاصم رضا صاحب قلعہ برکاتی مقدس اللہ العالی کے ساتھ منبر نور پر جلوہ فکر ہے۔ آپ ان کے مقدس چہرے کی زیارت کریں اور ثواب سے مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان عزیزان ملت اسلامیہ، زیادہ دیر مجھے نہیں رکنا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان، ہر سنیوں کے دل کی دھڑکن علامہ یوسف رضا صاحب قبلہ الحمدللہ شروع سے آخر تک بڑی محنت کرتے ہیں اور پورے جلسے کو الحمدللہ جلسے کانفرنس میں پہنچ جاتے ہیں، یقیناً اعلیٰ حضرت کے صدقے کو کانفرنس کامیاب ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے لیے دعا کیا کریں، اس لیے کہ ان پر کرم سب ولیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت ہے آپ کی؟ بس ایک دو شہادت پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چہک کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور مہک کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ نیچے والے بہت آرام میں شروع سے آخر تک علامہ صاحب تشریف لے آئے۔ حضرات، خطیب اعظم ہندوستان، مناظر اعظم ہندوستان، ایک مرتبہ ان کو دکھائیے اور چہک کر بول دیجئے یا رسول اللہ، اور مہک کر بولیے یا حسین، اور چہک کر بولیے یا علی۔ اور کلیئر شریف کے فقراء کہتے ہیں یا علی، توڑ دو دشمن کی نلی۔ علامہ یوسف صاحب اللہ کلیئر شریف پہنچ جاتے ہیں، صابر پاک میں بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے ان کو دیکھا ہے جب کلیئر شریف صابر پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جتنی دیر کھڑے رہتے ہیں یاد صابر میں روتے رہتے ہیں، اس لیے کہ آج یہ یہاں رہتے ہیں، کل صابر پاک میں، اور حضرات کبھی محبوب الہی میں، کبھی مخدوم سینہ میں، کبھی مالیرہ شریف میں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور چاہے کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، وہ کربلا کا منظر، بس آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ حضرت کا خطاب سنا ہے، خالی پڑا ہے۔ حضرت سکینہ کبھی خیمے میں لٹکے ہوئے خالی مشکسے کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنی چچا عباس علمبردار کو دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں چچا جان کیا خیمے میں لٹکے ہوئے مشکی سے خالی رہیں گے؟ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے حضرات مشکیزہ لیا، چلنے کا ارادہ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہر فرات پر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ حضرت گرامی اجازت لی شوٹ میں سنیے، اور جب حضرت عباس علمبردار چلے ہیں خدا کی قسم تو پوری یزیدیت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، شور برپا ہو گیا۔ ابن زیاد نے پکار کر کہا کہ دیکھو عباس نہر فرات کی طرف جا رہا ہے، ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی جائے، اس لیے کہ اگر عباس نے پانی لے لیا اور حسین کے بیٹے علی اکبر نے پانی پی لیا تو کسی یزیدی کو نہیں رہنے دے گا، کسی یزیدی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ علی اکبر کے پھنسوں میں کتنی طاقت ہے۔ ارے علی کا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، لیکن اپنے دادا علی کی طاقت کا
का सदका पाया है, अपने दादा अली की कुव्वत का सदका पाया है, अपने दादा अली की ताकत की खैरात हासिल किया है, इसलिए चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी जाए। हजरत चारों तरफ से नाकाबंदी है, लेकिन बहरे अली का शेर, बहरे अली का लखते जिगर, बहरे अली का नूरे नजर जब अब्बास रन में उतरे हैं, और खुदा की कसम हजरत अब्बास की तलवार चली है तो ऐसा लगता था कि जैसे बिजलियां चमक कर गुजर जाएगी। खुदा की कसम अब्बास तलवार को चलाते हैं और यजीदियों को करते हुए वासिले जहन्नम पहुंचाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक ही झटके में हजरत अब्बास ने नहरे फुरात पर कब्जा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी भरा और झंडा गाड़ करके नहरे फुरात पर ऐलान किया, यजीदियों याद रखो कि हुसैन पानी नहीं ले रहे हैं, तो ये हुसैन का अपना बड़कपना है, वरना कोई अगर आशिक़ हुसैन अपनी जिद पर आ जाए तो नहरे फुरात पर कब्जा करेगा। कोई अगर आशिक़ हुसैन अपनी जिद पर आ जाए तो नहरे फुरात पर कब्जा कर दे। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मशकीज़े में पानी को भरा, घोड़े को इशारा किया, यहाँ तक उलमा बयान करते हैं घोड़े को इशारा किया, तू भी भूखा प्यासा है, मौका गनीमत है, कदम पानी में है, पानी तेरे करीब है, पी करके सैराब हो जा। लेकिन वही घोड़ा है कि मुंह को पानी तक ले जाए बगैर पिए सर उठाता है। और अब्बास से अर्ज करता है कि जब तक अहले बैत पानी नहीं पिएंगे मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि मैं तो अहले बैत का वफादार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत अब्बास ने हजरत चुल्लू में पानी लिया, पीने का इरादा किया तो हजरत सकीना की प्यास याद आ गई। खुदा की कसम पानी को छोड़ा, मशकीज़े में पानी लेकर चले तो इब्न ज़ियाद ने पुकार कर कहा, देखो अब्बास ने पानी ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि खेमे के अंदर पानी पहुंच जाए, इसलिए से चारों तरफ से तीरों की यलगार कर दो, तलवारों की बारिश कर दो। खुदा की कसम वो अब्बास है जो मशकीज़े में पानी लेकर इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि सकीना को पानी देना है, सकीना पानी की उम्मीद लगाए हुए है, सकीना पानी का इंतजार कर रही है, इसी उम्मीद से बढ़ रहे थे कि खुदा की कसम चारों तरफ से तलवारों की यलगार होती है। जो आगे बढ़ता था एक ही तलवार में वसीले जहन्नम कर देते थे। आगे बढ़ रहे थे कि एक बदसात यजीदी ने पीछे से अपनी तलवार का वार किया, हजरत अब्बास का दायां बाजू कटा, आपने हजरत गिरामी गुलाम को होठों में थामा, मशकीज़े को पैरों में समेटा और एक हाथ से अब्बास तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि सकीना से वादा करके आया हूँ, मुझे पानी सकीना तक पहुँचाना है, सकीना पानी का इंतजार कर रही है, सकीना पानी की उम्मीद लगाए हुए है। इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे कि चारों तरफ से तीरों की बारिश, तलवारों की यलगार होती है, जिस्म लहूलुहान होता है। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, पुकारा या अखाहू अदरिकनी, ऐ मेरे भाई हुसैन, अपने भाई अब्बास की खबर लीजिए। इमाम पाक दौड़ कर आए, हजरत अब्बास के सर को उठाया, गोद में रखा। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, भाईजान मैंने सकीना से वादा किया था लेकिन पानी ना पहुंचा सका, सकीना से कह देना कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर उस वक्त तक अब्बास पानी नहीं पिएगा जब तक के पहले सकीना को पानी नहीं पिला देगा। सीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम हुसैन ने हजरत लिया लाशा हजरत अब्बास का खेमे में ला करके रखा। अभी लाशे को रखा ही था कि किसी के आने की आहट महसूस हुई। हजरत इमाम आली मकाम समझ गए आने वाला कोई और नहीं है बल्कि मेरी प्यारी बहन। हजरत दुनिया में बहनें बहुत मिलेंगी लेकिन तारीख ने आज तक ऐसी बहन को नहीं देखा। आई हजरत सैयदा ज़ैनब, सलाम किया, इमाम पाक ने सलाम का जवाब दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन तुम्हारे नाना कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारे बाबा कौन है? कहा मौला अली। तुम्हारी अम्मा कौन है? कहा सैयदा फातिमा। लेकिन इमाम पाक ने कहा, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ये क्या सवाल कर रही हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी अम्मा फातिमा के दरवाजे से क्या कभी कोई साइन, कोई मंता खाली लौटा है? कहा कभी नहीं। इतना सुनना था उस करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब अपने दामन को फैला देती हैं और अपने दामन को फैलाकर खुदा की कसम इमाम पाक से कहती हैं, भैया हुसैन मैंने मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर अब तक
आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस करबला के मैदान में आपकी बहन ज़ैनब आपसे कुछ मांगना चाहती है। वादा करो मांगूंगी क्या दोगे? इमाम पाक की आंखों में आंसू आ गए और इमाम हुसैन ने कहा था, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, इस करबला के मैदान में हुसैन के पास क्या है? अगर है तो 6 माह के अली असगर की लाश है, अगर है 18 साल के लिए अकबर की लुटी हुई जवानी है, अगर है भाई अब्बास के कटे हुए बाजू हैं, लेकिन मांगो क्या मांगना चाहती हो? इसलिए कि तुम वो हो कि जिन्होंने मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। और मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मांगो क्या मांगना चाहती हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन पहले वादा करो, जो मांगूंगी दिया जाएगा। इमाम पाक ने कहा, कह दिया तो कह दिया, मांगो क्या मांगना चाहती हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन सोच लो। कहा सोच लिया। अरे मैं उस नबी का नवासा हूँ कि कह दिया तो कह दिया, मांगो क्या मांगना चाहती हो? सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी और मोहम्मद इतना कहना था कि 6 साल और 8 साल के और मोहम्मद छोटी सी उम्र में दौड़ते हुए आते हैं और इमाम के कदमों को चूमकर खड़े हो जाते हैं। अर्ज करती है सैयदा ज़ैनब, मेरे भाई हुसैन, मैं करबला के मैदान में आपसे दुनिया की दौलत नहीं, दुनिया की शोहरत नहीं, मालो मता नहीं, मालो सर नहीं, बल्कि मैं इन बच्चों की शहादत मांगना चाहती हूँ। इन बच्चों की शहादत मेरी झोली में डाल दो। खुदा की कसम, इमाम पाक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बहन क्या कह रही हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भाई हुसैन, अगर कल क़यामत के दिन मेरी अम्मा फातिमा ने मुझसे पूछ लिया कि जब मेरे अब्बा जान की शरीयत पर हमला हो रहा था तो मेरे बेटे हुसैन ने अपने 6 माह के अली असगर को देकर नाना के दीन की हिफाजत की थी और तूने अपने 8 साल और 6 साल के अनो मोहम्मद को बचा दिया था, तो मैं क़यामत में क्या जवाब दूंगी? इसलिए भैया हुसैन, मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दे दो। बहन के इसरार पर इजाजत मिली। खुदा की कसम, वो 8 साल और 6 साल के अनो मोहम्मद के जिनके हजरत सर पर अमामा सजा है, हजरत जिनके हाथों में नन्ही तलवारें हैं, कमर पर पतला सा पटका पड़ा है। खुदा की कसम, जब मैदान करबला में पहुंचे तो यजीदियों की तरफ से आवाज उठती है, हुसैन, इन बच्चों को भेजकर कब तक बचोगे? खुदा की कसम, कुर्बान जाओ आले पैगंबर के शहजादों पर, निसार जाओ आले पैगंबर के शहजादों पर। करबला की वादी में और मोहम्मद ने शेर के बच्चों की तरह ललकार कर कहा था, ओ यजीदियों, तुम हमारी उम्र मत देखो, हमारा हौसला देखो, हौसला। अरे तुम काटते काटते थक जाओगे और हुसैन के शहजादे कटने के बाद भी नहीं कटेंगे, इसलिए कि काटना ये मेरी आदत है और खुदा के दीन पर कटना ये हुसैन के शहजादों। नारे तकबीर, नारे